بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مساکات کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی گمی ہوئی چیز اگر کسی کو مل جائے تو اس بارے میں سوال کیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گمی ہوئی چیز یعنی تھیلی یا بندھن یا کوئی بھی چیز تمہیں ملے تو اس کی اچھے سے جانچ پڑتال کر لو اور 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو کہ جس کی ہے وہ اسے حاصل کر لے۔ اگر 1 سال تک اس کے مالک کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہاری ہے۔ اور پھر سائل نے پوچھا کہ گم شدہ بکری، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکری یا تو تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمشدہ اونٹ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، اونٹ تو خود جا کر پتے کھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ سیراب کرنے والی چیز بھی موجود ہے، یہاں تک کہ خود اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ ہے کہ صحابی زید بن خالد نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ یعنی کہ گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھا کہ اگر ہمیں کسی کی گمشدہ چیز مل جائے تو ہم اس کا کیا کریں اور وہ کس کی ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گمشدہ چیز یا بندھی ہوئی کوئی چیز یا تھیلی نما چیز، کوئی بھی قیمتی چیز یا سستی چیز، کسی بھی طرح کی اگر گمی ہوئی چیز ہمیں کسی کی مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اچھے سے جانچ پڑتال اور پہچان کر کے اس کا 1 سال تک اعلان کرتے رہیں کہ وہ چیز کس کی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے، اس کا مالک اس چیز کو ڈھونڈ لے اور ہم اس کی امانت انہیں پہنچا دیں۔ لیکن اگر اس کے مالک کی پہچان نہ ہو، اس کا مالک نہ ملے، تو وہ گمشدہ چیز 1 سال کے بعد ہماری ہو جائے گی، یعنی جس کو وہ چیز ملی اس کی ہو جائے گی۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری، اگر گمشدہ بکری کسی کو مل جائے تو کس کی ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی تفصیل میں بتایا کہ بکری ایک کمزور جانور ہے، پہلے تو ہمیں اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کو ساتھ لے جا کر اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر اس کا مالک نہیں ملتا، اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس کو اکیلا چھوڑ دینے کے ڈر سے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، ہمیں اسے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے، وہ ہماری ہو گئی۔ ہمیں کچھ عرصے تک اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر کم وقت میں اس کا مالک نہیں ملتا تو وہ بکری بجائے اس کے کہ ہم اسے کھلا چھوڑ دیں کہ اس کا مالک کہیں بھی اسے ڈھونڈ کر پا لے، بکری کمزور جانور ہے، وہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی، کسی بڑے جانور کا شکار ہو سکتی ہے، تو اس کی جان بچانے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اسے پال لیں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمشدہ اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اونٹ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، وہ خود ندی تک جا کر پانی پی سکتا ہے، وہ خود پتے کھا سکتا ہے، خود چر سکتا ہے، خود آرام کر سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں گمشدہ اونٹ ملے تو ہمیں اسے کھلا چھوڑ دینا چاہیے، شروع میں اس کے مالک کو ڈھونڈ کر کچھ عرصے تک اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے، لیکن اسے کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اپنا پیٹ پال سکتا ہے۔ ہمیں اسے کھلا چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے خود ڈھونڈ لے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب کوئی گمی ہوئی چیز ملے تو ہم 1 سال تک اس چیز کا اعلان کریں تاکہ وہ اس کے صحیح مالک تک پہنچائی جا سکے، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ اگر تو وہ چھوٹی معمولی سی چیز ہے تو وہ ہمیں ارد گرد کے لوگوں میں پوچھ کر کہ کس کی ہے، اگر کسی کی نہیں ہے تو ہمیں رکھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر زیادہ قیمتی سامان ہے، کوئی باندھی ہوئی چیز ہے، تو ہمیں اس کا 1 سال تک اعلان کرنا چاہیے، تو اگر اس کا مالک نہ ملے پھر وہ چیز ہماری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا گمشدہ جانور ہمیں ملے، بکری کی طرح کوئی جانور ہو، تو وہ ہمیں رکھ لینا چاہیے اور اسے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ کہیں اور نہ بھٹک جائے یا اسے کوئی بڑا جانور نہ کھا لے۔ اور اگر کوئی بڑا جانور ہو جیسے بیل، گائے، اونٹ، گھوڑا وغیرہ، تو ہمیں اسے یا تو کھلا چھوڑ دینا چاہیے، اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔